قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين فاجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. گرامی قدر حضرات، سورہ الشورى 26واں سورہ ہے، 69 نمبر آیت، 1-70 نمبر آیت سے لے کر 90 تک 90 تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اللہ نے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کہ محمد جی آپ تلاوت فرمائیں اپنے صحابہ پر حضرت ابراہیم کی خبر کو. اٹینشن، آپ تلاوت فرمائیں حضرت ابراہیم کی خبر کو. تو میں عرض کروں کہ پچھلے واقعات کا تذکرہ جب اللہ اپنے حبیب سے کرواتا ہے تو اسلوب قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. محبوب قرآن میں آپ ابراہیم کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. محبوب آپ قرآن میں جناب اسماعیل کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. محبوب آپ قرآن میں جناب ادریس کا ذکر کریں، بولا کریں سارے. وَاذْكُرْ بسم اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
میرا محبوب آپ قرآن میں جناب مریم کا ذکر کریں، بولا کریں نا جی، قرآن میں جناب مریم کا ذکر کریں. لیکن آج اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، بلکہ فرما رہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. محبوب آج آپ ابراہیم کی خبر کو تلاوت کریں. آج آپ ابراہیم کی خبر کو، آج آپ جناب خلیل کی خبر کو تلاوت کریں. اب یہاں پہ اس آیت کا معنی کیا ہوگا یہ تب سمجھ آئے گی جب ہمیں لفظ تلاوت کا معنی سمجھ میں آئے گا. تلاوت کا معنی علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن کی پہلی جلد میں لفظ تلاوت کو تلاوتن کے مصدر سے معنی کرتے ہوئے فرمایا کہ تلاوت کا معنی ہوتا ہے، اونچی بولو آواز نہیں آئی، پیچھے پیچھے چلانا. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلانا. یہ ہے لغوی معنی تلاوت کا. آپ اگر اس کو قرآن سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آیت سورہ شمس میں ملے گی، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا، اللہ عمر دراز کرے بیٹا آپ کو برکت دے، وَالْقَمَرِ إِذَا، سارے بولو تلاہا. کیا لفظ ہے؟ اب تلاہا کا معنی ہے اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو اب لفظ تلاوت کا قرآنی معنی بھی ہے پیچھے چلنا، اور لغوی معنی بھی ہے پیچھے چلنا. باقی مفاہیم اپنی جگہ پر ہے، وہ پھر کبھی دیکھ لیں گے. ایک معنی نہیں ہے اس کا، یہ ایک معنی ہے تلاوت کا کہ پیچھے پیچھے چلنا. اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ وَاتْلُو، یہ امر کا صیغہ ہے. میرا محبوب میں اللہ آپ کو آرڈر دے رہا ہوں. علیہم، ہم میں جو ضمیر ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، قوم نہیں ہے، سامنے والوں کے لیے بات نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے بات نہیں ہے. قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. قیامت تک آنے والی اپنی، بسم اللہ، اپنی امت کو یہاں جو تیرے دادا کا کردار ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چلا دو. اب سمجھ آئی کہ اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس واقعے میں، یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، اس قصے میں جو بات ہو رہی ہے اس میں جو جناب ابراہیم کا کردار ہے، اس کردار کو حضور کی امت میں دیکھنا چاہتا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کردار کو اللہ حضور کی امت میں دیکھنا چاہتا ہے. اب وہ کردار کیا ہے؟ اب ارشاد ہوتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اب مانا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے؟ نہیں، آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 4500 یا 4000 یا 5000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہے. اس کا مطلب ہے حضور اپنے نورانی وجود کے ساتھ، مزہ آیا ہے بات کا، حضور اپنے نورانی وجود کے ساتھ ابراہیم کی میٹنگ میں بھی موجود تھے. جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اب جس نبی کی آنکھوں سے اپنے دادا کی 4000 سال پہلے والی میٹنگ نہیں چھپتی، اس کا مطلب ہے مومنوں کے جمعے کی محفل بھی حضور کی نظروں میں موجود ہے. اب ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. بھائی گراں گزرتا ہے مصطفیٰ کو تمہارا مشقت میں پڑھنا. آیت کہہ رہی ہے
तकलीफ होती है मोहम्मद को मोमिन के गुनाह करने पर। ये आयत है नहीं, मैं आगे चलूंगा, मैं फिर अर्ज करूंगा। तकलीफ होती है, थी नहीं, है। देखें, ये कुरान हकीम है और ये बड़ी जिम्मेदारी का मसला है। मैं एक तालिब इल्म, बड़ा नालायक सा बंदा हूं, आपकी जूतियां मेरी पलकों का ताज है, लेकिन मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि तकलीफ, मैं इंशाअल्लाह कभी इस आयत को बाज़ाब्ता पढ़ूंगा। वैसे मैंने आपके सामने बिस्मिल्लाह 5-6 दफा इस आयत को पढ़ा भी है। तकलीफ होती है मुस्तफा को उम्मती के गुनाह से, यानी हुजूर को उम्मती के गुनाह की खबर है। जिस नबी की आंखों से उम्मती का गुनाह नहीं छुपता, वो नबी ये नहीं देख रहे होंगे कि मेरा उम्मती जुमे में आया है। बस जिसे समझ आ गई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई अब मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। फरमाया इज काला, माशाअल्लाह, इज काला, जीते रहे। इस काला अली अबी ही व कौमी ही माताबुदून, जब जनाब खलील ने अपनी कौम से कहा था कि तुम किसकी पूजा करते हो, कालू नाबुदू असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन, हम मुस्तकिल बैठे रहते हैं बुतों के सामने, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। अल्लाह इस आयत में समझा रहा है वो दुनिया को भूल कर बुतों के सामने बैठे रहते हैं। तुम्हारा कुरान में दिल नहीं लग रहा। जियो, जिसे समझ आ गई है बात की। फरमाया काला हल यशमाउनकुम इज़ तदऊन औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, क्या ये तुम्हें कोई नफा पहुंचाते हैं, क्या ये तुम्हारा कोई नुकसान कर सकते हैं, तुम पुकारते हो, क्या ये सुन सकते हैं। कालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून, उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को इसी तरह देखा है, हम तो इसी तरह करेंगे। काला अफराई तुम मा कुंतुम ताबुदून, क्या तुम गौर करो क्या तुमने गौर किया है कि किसकी पूजा कर रहे हो। अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन। हजरत इब्राहिम ने कहा तुम्हारे सारे बाप दादा और तुम सब मेरे दुश्मन हो सिवाय अल्लाह के। सारा जमाना भी दुश्मन हो जाए ना तो हक पर डटे रहो, सारा जमाना भी दुश्मन हो जाए तो हक पर डटे रहो। और बल वजदना आबाअना, ये मत देखो कि बात कौन कर रहा है, ये देखो कि सच्ची बात कौन कर रहा है। मैं जियो, जिसे समझ आ गई है बात की। अब जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, वही है जो खिलाता है, वही है जिसने पैदा किया है, वही है जो राह दिखाता है, वही है जो शिफा देता है, वही है जो मौत देगा। गुफ्तगू शुरू हो गई। यहां तक हमने पिछले जुमे पढ़ा था कि हजरत इब्राहिम ने बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की और सेहत की निस्बत, अल्लाह उम्र दराज करे भाई, जाग रहे हैं, मुझे समझ आ गई है, बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की और सेहत की निस्बत अल्लाह की तरफ की। अगले जुमले में फरमाते हैं वल्लज़ी युमीतूनी सुम्मा युहीन, मौत भी वही देगा और जिंदा भी। रब्ते कलाम ये है कि बंदे और मुआशरा और खानदान, बरादरी, फैमिली वैरी हो गई, वैर पड़ गया, अल्लाह से यारी लग गई। सबसे पहले घर छूटता है, फरमाया आसरा देगा। खुराक छूटती है, फरमाया खाने को देगा, पीने को देगा। खुराक की कमी बेशी से बीमारी आती है, फरमाया ठीक कर लेगा। बीमारी के बाद या मौत है या जिंदगी है, फरमाया कोई गल नहीं, मर गए तो उठा लेगा। लुत्फ आ गया है बात का, मर गए तो उठा लेगा। मौत की निस्बत
کس طرف کی ہے جی؟ نہیں جی، موت کی نسبت کس طرف ہے؟ شاباش جی، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت دے، آپ کو صحت اور شفا والی زندگی دے۔ بیماری کی نسبت کس طرف کی تھی؟ شاباش، بہت اچھے، بہت خوب جی، میں خوش ہوں جی۔ بیماری کی نسبت، شفا کی نسبت، موت کی نسبت ہے؟ ہاں، موت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اللہ کی طرف کی ہے۔ اللہ موت دے گا۔ اب ابراہیم سے سوال ہے، اے جد الانبیاء، موت کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ جواب آئے گا، میرے محمد کے امتی، موت کو کبھی بھی عیب نہ سمجھنا۔ موت کو کبھی بھی، بھائی سارے بولو ذرا، موت کو کبھی بھی، موت عیب نہیں۔ اگر موت کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کبھی اسے مصطفیٰ کے دربار پہ نہ بھیجتا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت عیب نہیں ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ للمؤمنین، موت اللہ کا گفٹ ہے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ دنیا میں ہر بندہ جس سے ڈرتا ہے نا، ہائے مر گئے، ہمیں قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، جس سے زمانہ ڈرتا ہے نا، مومن اسے تحفہ سمجھتا ہے۔ مومن اسے، الموت تحفۃ الجسر، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت یاروں کی ملاقات کا بہانہ ہے۔ ہمارے ہاں موت یاروں کی ملاقات کا بہانہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے موت کی نسبت بھی اللہ کی طرف فرمائی اور زندگی کی نسبت بھی اللہ کی طرف فرمائی۔ اب میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوری توجہ کریں تو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جی، وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ پھر پڑھو جی، پھر پڑھو جی۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری تھوڑے پیچھے ہٹ جو جی، ادھر ہو جو جی، پھر پڑھو جی۔ چودھری صاحب اٹینشن پلیز جی، پھر سے پڑھو جی، پھر پڑھ دو۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ لو جی، پس منظر بیان کر دیں جلدی سے۔ 19-20 سال کے ابراہیم ہے، قوم اور خاندان سامنے کھڑا ہے، بتوں کا انکار کر دیا ہے، زمانے کو دشمن کر لیا ہے، اللہ کی محبت میں لبریز ہو کے گھر چھوڑ دیا ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، لے لو، مال چھوڑ دیا ہے، ماں باپ چھوڑ دیا ہے، علاقہ چھوڑ دیا ہے، وطن چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں بھوک لگ گئی تو کھلا لے گا، پیاس لگ گئی تو پلا لے گا، بیمار ہو گیا تو صحت دے لے گا۔ اللہ کے توکل، اللہ پہ بھروسے کا انتہا کر دیا ہے، زمانہ ویری ہو گیا جی۔ اب اس مقام پر آ کے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جی؟ اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ لو میرے صاحبو، جمعہ ختم ہو گیا ہے، مجھے اجازت بخش دیں، میں چلتا ہوں۔ اس آیت کو سن لیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں یار، مزہ نہیں آیا یار۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف۔ حضرت ابراہیم غلطی پر ہے؟ غلطی پر کون ہے؟ سارا شہر، سارا ملک، برادری، خاندان۔
ज्यादती कौन कर रहा है? खानदान वाले, बरादरी वाले। जुल्म कौन कर रहा है? बरादरी और खानदान और सारा इलाका। रांग कौन है? बरादरी और खानदान और सारे। अब एक तरफ आप हैं, आप हक पर हैं, बरादरी गलत है, आप उस मुकाम पर क्या कहेंगे? हया करो, कुछ हया करो, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह को डरो, चंगा नहीं करते पे तुसी। हजरत इब्राहिम क्या कह रहे हैं? मैंने पता है वो मैनू माफ कर देगा। नहीं देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैंने कहा जुमा खत्म हो गया इस बात पे। बरादरी के सामने खड़े होके, खानदान के सामने खड़े होके आप लोगों से कहेंगे शर्म करो, कुछ हया करो, ठीक नहीं हो तुसी, गलत हो सारे। इब्राहिम वहां क्या कह रहे? माफ कर दे मैनू। अच्छा, आप बरादरी के सामने नहीं, आप मुसल्ले पर हैं, मुसल्ले पे बैठ के आप कहेंगे चंगा नहीं कीता ना, वो ठीक नहीं हूं, उन्होंने छड़ी ना, वो नहीं ठीक। कल्ले खड़े हुए इब्राहिम क्या कह रहे हैं? मैनू ही माफ कर दे। हाय 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 हाय, भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। भाई बात हो रही है वतलु अलैहिम नबा इब्राहिमा। मेरा मोहम्मद ये कहानी नहीं सुनानी, ये किस्सा नहीं बयान करना, इस किरदार को उम्मत में लाना है। अब इसमें किरदार क्या है? भाई गलत है सारा जमाना है, गलती पर तो खानदान है, गलती पर तो बरादरी है, गलती पर तो सारा कामों की है, सारा कामों की गलत है, कल्ला बंदा ठीक है, और वो सारे कामों की को उसके मुंह पे गलत नहीं कह रहा, बल्कि अपनी गलती का एतराफ करके अपनी माफी मांग के बता रहा है कि बड़े लोग दूसरों की गलतियां तलाश नहीं करते, हमेशा अपनी इस्लाह किया करते हैं। बड़े लोग लोगों की गलतियां नहीं हाईलाइट करते, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओए बड़े लोग ऐसे नहीं करते, बल्कि बड़े लोग वो होते हैं जो हमेशा अपनी इस्लाह करते रहते हैं। ये आपको समझ आई है कोई बात की? अच्छा चलो, सामने नहीं कहा गलत, सामने अपने आप को कह दिया। मुसल्ले ते बह के अल्लाह नूं आख छड़ इब्राहिम वो गलत ने। जनाब इब्राहिम आप मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से कह दें, या अल्लाह तेन पता है ना वो गलत ने, या अल्लाह इन्होंने छड़ी ना, या अल्लाह इन्हें बड़ा जुल्म किया है, मेरा घर छुड़ा दिता, मेरा वतन छुड़ा दिता, मैनू भुखा रखे है, मेरी वैरी पै गए तेरी वजह तो। इब्राहिम मुसल्ले ते बह के गल कर दे। आप चुप है, मैं कैसे आगे कुरान पढ़ूं? इब्राहिम मुसल्ले ते बह के गल कर, वो हाफिज साहब वो कैसे है आयत? मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यारा व मन यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यारा। अल्लाह फरमाता है अगर तुम जर्रे के बराबर भी नेकी करते हो ना तो मेरी निगाहों से छुपती नहीं, और अगर तुम जर्रे के बराबर भी ज्यादती करते हो तो अल्लाह की कुदरत की निगाहों से, ऊंची बोलो सारे, छुपती। हुन जेड़ा मेरे नाल ज्यादती पिया करदा है अल्लाह वेंदा पिया, बोले ही नहीं, ऊंची बोलो, अल्लाह वेंदा पिया। जेड़ा मेरे नाल नेकी पिया करदा है अल्लाह वेंदा पिया। अच्छा हुन ये गल मैनू समझ आ गई है कि अल्लाह, बोले नहीं, ऊंची बोलो, अल्लाह वेंदा पिया। हुन नाल ही मैनू इस गल दा पता है कि अल्लाह आदिल है, अल्लाह आदिल है, इस गल दा मैनू पता है कि वो इंसाफ करदा है, बोलो ना, वो अदल
کر دے او عادل ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ مجھے معاف کر دے, تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے ابراہیم کو پتا ہے جس کی زیادتی ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے, جس کی کمی ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. ان سے انصاف اللہ آپ پہ کر لے گا, میں تے اپنے گناہ. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں, جسے نہیں سمجھ آئی میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ مینوں معاف کر دے. ایک باری سارا مجمع کو حضرت ابراہیم کی آنکھیں اللہ, اوے اونچی بولو ذرا, اللہ مینوں, بھئی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, اللہ مینوں معاف کر دے. میں پھر تیسری دفعہ عرض کرتا ہوں جناب ابراہیم کی بارگاہ میں, غلط زمانہ سی نا, تسی معافی کا دی مانگ دیو پہ. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں دوبارہ پیچھے آ, دوبارہ پیچھے آ, دوبارہ پیچھے آ. میں نے اللہ سے زندگی طلب کی, میں نے اللہ سے صحت طلب کی, میں نے اللہ سے مکان طلب کیا, میں نے اللہ سے آسرا طلب کیا, میں نے اللہ سے کھانا طلب کیا, میں نے اللہ سے پینا طلب کیا, میں نے اللہ سے کھانا طلب کیا, میں نے اللہ سے گھر طلب کیا, میں نے اللہ سے آسرا طلب کیا, میں نے اللہ سے شفا طلب کی, میں نے اللہ سے روزی طلب کی. یہ ساری اللہ کی نعمتیں طلب کر کے نیچے میں نے استغفار کیا, استغفار, نیچے میں نے استغفار کیا. تو پریشان ہے کہ شاید میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں, حالانکہ تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا اعلان ہے. سورہ ہود کو پڑھ رہا ہوں, 11واں سورہ ہے, تیسری آیت کو لے رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے تیسری آیت کھل گئی ہے. اللہ فرماتا ہے زمانے والو بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پھر پڑھ رہا ہوں وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جو لوگ میری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں, بدلے میں میں انہیں متاع حسنہ دیتا ہوں, بدلے میں میں انہیں وہ متاع دیتا ہوں اِلیٰ اجل مسمّی, جو زندگی میں بھی ختم نہیں ہوتا, قبر میں بھی ختم نہیں ہوتا, حشر میں بھی ختم نہیں ہوتا. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور فضل کے مانگنے والے کو فضل بھی دیتا ہوں جب وہ استغفار کرتا. نہیں, میں اسی سورہ سے 52 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ استغفار کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے, اللہ استغفار کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے, اللہ استغفار کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. میں سورہ نو پڑھ رہا ہوں, 71واں سورہ ہے, 10ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ استغفار کرنے والے کے لیے آسمان کا منہ کھولتا ہے, اس میں جو ہے وہ اس پر بارش کی طرح نازل کرتا ہے, بخشش نازل کرتا ہے, برکت نازل کرتا ہے, رحمت نازل کرتا ہے. استغفار کرنے والے پر اللہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے, وَبَنِينَ, بیٹوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے. میں سورہ نصر کو تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میرا محمد مکہ فتح ہو گیا, آپ نے مکہ فتح کر لیا, اللہ کی نصرت آ گئی, لیکن اللہ آپ کی شان میں اضافہ چاہتا ہے, مرتبے میں اضافہ چاہتا ہے, آپ کے مقام میں بلندی چاہتا ہے. اپنے رب کے نام سے استغفار کرو تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے. ابراہیم اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگ رہے تھے, ابراہیم نے عزت مانگی, رزق مانگا, برکت مانگی, صحت مانگی,
گھر مانگا، وطن مانگا، مکان مانگا، صحت مانگی، زندگی مانگی، اللہ نے وہ سارا کچھ معافی میں رکھا ہوا تھا۔